محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی اس معروف آیت کے سائے میں ہماری دوسری گفتگو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر ہے۔ ارشاد پاک پروردگار ہو رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر کہ اس زمین کے سینے پہ پوری کائنات اور پوری دنیا میں جتنے مذاہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ محبتوں کا پیغام اسلام نے دیا ہے۔ سب سے زیادہ اخلاقی قدروں کا درس اسلام نے دیا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کے آداب، طرز سخن، طرز سماعت، سفر و حضر کی باتیں، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں ہے جس پہ اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو۔ توجہ کیجیے گا، میری یہ عادت اور مزاج ہے کہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مگر میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ہر تقریر میں کچھ نہ کچھ جوانوں کو ایک میسج دوں، ایک پیغام دوں، اور ماؤں بہنوں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو، تاکہ بہتر سے بہتر اجر رسالت کی ادائیگی ہو جائے۔ تو اللہ کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تو خیر اسی شہر بریشیا اور اٹلی کے ظاہر یہیں رہتے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ کسی نئے شہر میں جائیں آپ، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، 2 دن کے لیے، اور کسی سے راستہ پوچھیں، میں بتائیے منیر شاہ جی کا آفس کہاں ہے، اور کوئی بتا دے تو بتانے کے بعد اخلاقاً انسان یہ کہتا ہے بھائی شکریہ، تھینک یو، دھنیہ واد۔
توجہ کیجیے گا، یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ انسان فوراً اس بتانے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے صرف 1 منٹ کا راستہ بتایا ہے. دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، جس نے صرف ہمیں 1 منٹ کے راستے کی ہدایت دی ہے تو اخلاق یہ کہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو. تو جس معبود حقیقی نے آدمیت و انسانیت کے لیے ایک راستہ بتانے والا نہیں، جس نے 1,24,000 ہادی بھیجے ہوں، ہمیں اس کا کیسا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کا کس انداز سے شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا بھی وہ اس نے راستہ بتایا، ہم نے تھینک یو بول دیا. اللہ نے 1,24,000 ہادی بھیجے ہیں، راستہ بتانے والے بھیجے ہیں، اللہ سے کیسے شکریہ ادا کریں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جا نہیں سکتے، اور اگر چلے گئے تو آ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے یہاں 1 وے ٹریفک. کچھ کہہ رہا ہوں، اس کے یہاں 1 وے ٹریفک، جو گیا ہاں بولو بابا ہے سو گیا. تو اللہ کا شکریہ ادا کیسے کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے شکریہ کا نام ہے نماز. دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا نام ہے نماز، کہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. کس حیثیت سے؟ کہ اس کا سجدہ کرو، اے میرے اللہ اعلیٰ تو ہے، اے میرے خدا عظیم تو ہے. اور آپ دیکھیں نوجوان سنیں بزرگوں سے دعاؤں کی التماس کہ نماز کا انداز کیا رکھا. وضو کیجئے اور پھر مصلی پہ آ جائیے، اور مصلی پہ آنے کے بعد ایسے ہی کھڑے مت ہو جانا. ایک لطیف سی بات کہہ رہا ہوں منیر، ایسے ہی کھڑے نہ ہو. پھر کیا کرے؟ کہ نماز صبح پڑھنا ہے تو نیت کرنا ہے، اور نیت کا میتھڈ کیا ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے، نیت کا انداز کیا ہے، نیت کا طور و طریق کیا ہے. کہ جب نیت کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جانا. دیکھیں توجہ رکھیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جانا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے جانا. عزیزان گرامی قدر، نہ آپ کا تعلق ملٹری سے ہے نہ میرا تعلق فوج سے ہے، لیکن عزیزہ ہم نے محاذوں پر 2 ملکوں کی ملٹریوں کو، لڑنے والوں کو لڑتے نہیں دیکھا، مگر کبھی کبھی ٹی وی پر ضرور دیکھا ہے کہ جب 2 ملکوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک ملک کی فوج سامنے والے ملک کی فوج کے سامنے سرنڈر کرتی ہے تو سرنڈر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آئے ہائے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ کچھ کہہ رہا ہوں، اے یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. بھائی جب ایک ملٹری کا رسالہ دوسرے ملک کی ملٹری کے سامنے خود کو سرنڈر کرتا ہے تو سرنڈر کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کا انداز یہ ہوتا ہے، یعنی اس انداز کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے تم کہو گے ویسے ہم کریں گے. تم کہو گے ٹھہرو، ہم ٹھہر جائیں گے. تم کہے گے چلو، ہم چلنے لگیں گے. تم کہو گے بیٹھو، ہم بیٹھ جائیں گے. یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، بارگاہ معبود میں خود کو 5 مرتبہ سرنڈر کرنا ہے. اے میرے اللہ اب جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت نماز پر، توجہ کیجئے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے تو کہے گا میرے اللہ ہم ویسے کہ یہ نماز نہیں ہے، خدا کے سامنے 5 مرتبہ خود کو سرنڈر کرنا ہے. اور انداز کیا رکھا اللہ قسم؟ سورہ الحمد، دوسرا سورہ کوئی بھی پڑھیں، میں خود 26 برس سے پیش نماز ہوں، یہ ذہنوں میں رکھیے گا. پہلی رکعت الحمد کا، دوسرا کوئی بھی سورہ پڑھیں مگر الحمد کمپلسری. اور الحمد میں آیتیں کیا آیتیں کہ اب سامنے کی باتیں پھر اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اے میرے معبود ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور بس تجھ ہی سے، ایاک نستعین، اور بس تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. صبح 2-4 گھنٹے بیتے کب پھر وہی جملہ ریپیٹ کرو،
کچھ کہہ رہا ہوں. 2-4 گھنٹے پھر بیتے، مغرب آئی کہ پھر وہی بات ریپیٹ کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ تیری عبادت اور میرے خدا بس تجھ ہی سے مدد. اور یہ کہنے کے بعد کیا کہا اب رکوع میں؟ دیکھیے قرات کے بعد فوراً سجدہ نہیں ہے، درمیان میں رکوع رکھی تاکہ انسان جھکے پھر جھک جائے. کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی پر، جھکے اور پھر جھک جائے، چونکہ معبود جانتا تھا یہ انسان ہے، یہ سارے ایک سے نہیں ہیں، یہ بہت لوگ تکبر کے پجاری بھی ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا جھکوایا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین. 4 گھنٹے گزرے پھر نماز، 5 گھنٹے گزرے پھر نماز. اے معبود بس اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے. اے میرے اللہ یہ 24 گھنٹے میں ایک نماز رکھ دی ہوتی، یہ 5 وقت کیوں؟ بھائی تجھے یاد کرنا ہے، کہہ دیتا صبح 1 گھنٹہ، جب ڈیوٹی سے پلٹو پھر یاد کر لینا. یہ ہر 2-4 گھنٹے کے بعد کیوں؟ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے. یہاں درمیان میں علامہ دمیری کا ایک جملہ کہہ دوں، بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتاب ہے حیات الحیوان، ہمارے بھائیوں کے عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ لفظ انسان جو ہے یہ 2 لفظوں سے بنا ہے. یا تو لفظ انسان بنا ہے انس سے، جس کے معنی ہے محبت کرنے والا، اور وہ کہتے بنے ہیں، یا بنا ہے انس سے جس کے معنی ہے بھول جانا. یعنی انسان کے معنی ہے یا تو محبت کرنے والا، یا انسان کے معنی ہے بھولنے والا، انسان کے معنی ہے محبت کرنے والا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ جتنی چھل کپٹ انسان میں ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں انسان کے معنی پھر ماننا پڑے گا کہ بھولنے، چونکہ انسان بھولنے کا عادی ہے، تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد بات یاد دلائی کہ بڑا بس اللہ ہے، بڑا بس اللہ ہے، بڑا بس اللہ ہے. اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے یہ میرے بڑپن کا اعلان کرے گا، جب مصلی سے اٹھے گا تو نہ جانے کس کس کی چمچا گیری کرے گا. کچھ کہہ رہا ہوں، نہ جانے بھئی کس کس کے سامنے. آپ دیکھیں اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نام سنا ہے نا؟ وہ کیا تھے کون تھے اس سے بحث نہیں ہے، جو اچھی بات جہاں ملے لو ہمارا حق ہے. اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ دنیا میں اور زمین کے سینے پر جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ وفا کتے میں ہے. دیکھیں بات انہوں نے لکھی، پڑھ میں رہا ہوں. دنیا میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ وفا کتے میں ہے. بے پناہ محبت، مالک سے وفاداری، اطاعت گزاری، شب زندہ دار، راتوں کو جاگنے والا، مالک کا تحفظ کرنے والا. توجہ کیجئے گا، بے پناہ محبت کا مالک کتا. مگر علامہ صاحب یہ بتائیے کہ اسے اسلام نے حرام قرار کیوں دیا؟ دیکھیں کتے کا پالنا ساری فقہ میں، کتے کا گھر میں پالنا حرام. علماء نے پرمیشن دی ہے کہ صرف سیکیورٹی کی وجہ سے پال سکتے ہیں. اگر ڈر دہشت ہے تو تحفظ کی بنیادوں پر کتوں کو پالا جا سکتا ہے. شوق میں کھیلنے کے لیے پالنا حرام ہے. دیکھیں فقہی مسئلہ بتایا، شوق میں کتے کا پالنا حرام. تو یہ بتائیے علامہ صاحب، مولانا یہ بتائیں کہ اتنی وفاؤں کے بعد اسلام نے اس کے پالنے کو حرام کیوں قرار دیا؟ تو انہوں نے کہا اس میں ساری کوالٹیز ہیں مگر ایک عیب ہے. اس میں کوالٹیز بہت ہیں کہ مگر اس میں ایک عیب ہے. کہ عیب کیا ہے؟ کہ وہ عیب یہ ہے ساری کوالٹیز اپنی جگہ مگر ایک عیب ہے، ایک عیب ہے، ایک عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالیے دم ہلانے لگتا ہے. ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالیے دم ہلانے لگتا ہے. جھوٹی ہڈی ڈال دیجئے دم ہلانے لگتا ہے. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اسلام نے اسے پالنے کے لیے اس لیے منع کیا کہ اس میں چمچا گیری کی عادت ہے.
اے کہاں بیٹھے ہو بابا؟ اس میں چمچہ گیری کی عادت ہے، لہذا اسلام نے منع کیا کہ اس کے